بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب اداء الخمس من الایمان، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الایمان، مال خمس۔ اہل اسلام جب دشمنان اسلام کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں، جیسے کافر لوگ مسلمانوں کا مال، بالکل اسی طرح سے مسلمان بھی جب کافروں کا مال ہاتھ آئے اپنے قبضے میں کر لیا کرتے ہیں۔ اب اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، 4 حصے غانمین کے لیے اور 1 حصہ 5واں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے، اہل خانہ کے بود و باش کے لیے، وہ سرکاری مہمانوں کے لیے جو اسلامک سوسائٹی میں آنے والے باہر سے وفود ہیں، ان کے لیے یہ ہوا کرتا تھا۔ وہ مال خمس ہے، تو اس کو ادا کرنا، اس کی ادائی جو ہے اصل میں وہ بھی ایمان کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ حدثنا علی بن الجعد، حضرت ابو جمرہ یہ فرماتے ہیں کہ میری اہمیت یہ تھی کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ کنت اقعد مع ابن عباس، حضرت ابن عباس کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔ فیجلسنی علی سریرہ، آپ اپنے تخت پر، چارپائی پر مجھے بٹھاتے۔ فقال اقم عندی، اور یہ حضرت ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس فرمایا کرتے یار تم میرے پاس سٹے کرو، میرے پاس رہو، اور جب میرے پاس رہو گے پھر کیا ہوگا؟ اقیم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، تاکہ جو تم دینی خدمات سر انجام دو گے، وہ ٹرانسلیٹر بڑے اچھے تھے، جو دینی خدمات تم سر انجام دو گے تو میں تمہیں اس کا وظیفہ دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ دینی خدمات ادا کرنے پر وظیفہ وصول کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کبھی ذہن میں نہ آنے دیں کہ اس کے ساتھ شاید اگر ہم اجرت لے لی ہے تو ہمارا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، عمل ضائع نہیں ہوا۔ صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے، مال غنیمت اور تقسیم ہو جایا کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت المال سے اپنے غلاموں کو تقسیم کیا کرتے۔ جو لوگ بہتر کارکردگی دکھانے والے ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں باقیوں کی بنسبت زیادہ مال دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تحسین، یہ شاباش، یہ بندے کا اجر کم نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ اب وہ تہی دامن ہو گیا، اب اس کا نامہ اعمال صاف ہو گیا چونکہ اس نے اجرت لے لی۔ آپ کسی کو ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں، کسی مسجد میں خدمات سر انجام دے دیتے ہیں، وہاں پر مؤذن ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ دستیابی ہو جاتی ہے، آپ اللہ جل جلالہ کی بشرط ہے کہ رضائے الہی کے لیے سارا کام کیا جائے۔ اگر بات شروع سے خراب ہو جائے کہ میں نے یہاں پر یہ کمائی کرنی ہے، یہ بات ذہن میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاس ذرا سٹے کیجئے، حتی اجعل لک سہما من مالی، تاکہ میں اپنے مال سے وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کروں۔ بھئی یہ پیش کرنے کی کیا وجہ ہے؟ لِأَنَّهُ كَانَ يُتَرْجِمُ لِابْنِ عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ فارسی زبان سے، عجمی زبان سے یہ ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس کو پیش کیا کرتے۔ اچھا، حضرت ابن عباس اس مسئلے کا حل بیان کرتے عربی میں، اور یہ جو آنے والا سائل ہوتا تھا یہ اسے وہاں پر عربی زبان کو ابن عباس سے لے کر اس کی عجمی زبان کے اندر اس کو بتایا کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں کا استعمال، ہمیں زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے، یہ بذات خود ایک دینی خدمت ہے۔ جیسے فارسی سیکھنی چاہیے بطور خاص، عربی سیکھنی چاہیے، اردو تو ہماری زبان ہے ہی، صحیح قومی زبان ہے،
انگریزی سیکھی جائے تاکہ کسی نہ کسی آدمی سے ہم وہ اسلام کی تبلیغ بہتر طریقہ سے کر سکیں۔ دیکھیں آپ جو کچھ بھی سیکھیں اسلامی پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے سیکھیں۔ جب آپ یہ انگریزی سیکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، فارسی سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، پشتو سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اللہ اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرا بندہ میرے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ حتیٰ اجعل لک سہما من مالی فاقمت معه شہرین۔ تو حضرت ابو جمرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں ایک نہیں بلکہ 2 مہینے تک میں نے قیام کیا۔ ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک وفد آیا، آپ نے فرمایا کون، یہ کون آئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ قالوا ربیعہ، حضور یہ ربیعہ کے لوگ آئے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ حضور نے فرمایا مرحبا مرحبا۔ اب یہاں پر یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں اپنی طرف راغب فرما رہے ہیں، آنے والے کو بہتر انداز میں بلانا، پیار کرنا، محبت کا اظہار، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال مرحبا بالقوم، قوم کو مرحبا، آپ آئے ہیں تشریف لائے، او بالوفد، یا یہ فرمائے بالقوم یا بالوفد کے لفظ فرمائے، غیر خزایا، تم کبھی بھی خیب و خاسر نہ ہو، ولا ندامہ، تمہیں کبھی بھی ندامت نہ ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر۔ حضور انہوں نے عرض کیا حضور ہم آپ کے پاس اصل میں آ نہیں سکتے ہیں، ایک رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ حضور یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس صرف شہر حرام میں آ سکتے ہیں، حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں، اور وہ 1 مہینہ الگ تھلگ ہے اور 3 مہینے وہ متوالی ہے، اور رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں، 3 تو ہیں پیدر پہ اور 1 الگ تھلگ۔ ان مہینوں میں اس زمانے کے ان لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم ڈٹ کر کاروبار کریں گے، معاملات کا، اور کوئی کسی کا پیچھا نہیں کرے گا۔ وہاں پر اس کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے کو قتل کر دے۔ یہ 4 مہینوں کو عظمت والا وہ مہینہ قرار دے کر اس کے اندر کاروبار ان کا ہوتا، بہترین طریقے سے جانا آنا ہوتا، تو اس لیے وہ 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے۔ حضور ہم ان مہینوں میں تو آ سکتے ہیں اور دوسرے مہینے میں تو نہیں آ سکتے، ورنہ ہماری چونکہ درمیان میں ایک قبیلہ رہتا ہے اور وہ مدر قبیلہ ہے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ فمرنا بامر فصل، حضور آپ ہمیں ایسا پند و نصیحت کا آپ ہمیں انداز عطا فرما دیں، بامر فصل، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن بات عطا فرما دیں، یعنی ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، فرما دیں کہ یہ وہ بات ہے، جیسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھئی خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ بات جو حضور آپ جو خلاصے کی بات ہے نا وہ ہمیں دین کے حوالہ سے عطا فرما دیں۔ نخبر بہ من براءنا، حضور جو ہمارے پیچھے لوگ ابھی تک موجود ہیں ہم یہ جا کر انہیں بھی بتا دیں گے کہ دیکھو یہ آقا نعمت نے بات عطا فرمائی ہے۔ وندخل بہ الجنۃ، اور ہم اس کے وندخل بہ الجنۃ، تاکہ ہم ان کے یہاں پر اس پر عمل کر کے جنت الفردوس کے مالک بن جائیں۔ وسألوہ عن الاشربہ، اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ حضور ہمیں آپ اشربہ، یہ مشروبات جس میں ہم لیتے ہیں اس کے بارے میں عطا فرمائیں کہ کس چیز کو ہم مشروب کے لیے استعمال کریں اور کسے استعمال نہ کریں۔ فأمرہم بأربعین ونہاہم عن اربعین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روک دیا۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمایا، 4 کے کرنے کا حکم دیا اور 4 سے روکنے کا حکم دیا۔ اچھا جن کا ذکر ابھی آ جائے گا، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا وَنَهَاهُ عَنْ أَرْبَعِينَ، 4 سے منع بھی کیا، أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پھر فرمایا کہ یہاں پر حکم دیا کہ اللہ جل جلالہ کی یکتا ذات پر ایمان لاؤ، ایک بات۔
قالا تدرون مل ایمان باللہ، حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اتدرون، کیا تم جانتے ہو مل ایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قالا شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر شہادت ذرا غور کر، پوچھا تو ہے کہ وہاں پر حضور مل ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، مگر ساتھ ہی ساتھ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، پوچھا کیا گیا ہے؟ ایمان باللہ کیا ہے؟ پوچھا گیا ہے ایمان باللہ وحدہ لا شریک کیا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کلمہ توحید کا اقرار کر لینا یہ بند ہی کر دے گا۔ ایمان باللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پوچھا صرف ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، مگر حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی گواہی دینا کہ وہ یکتا ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے رسول ہیں۔ ذرا غور کا، اس کا مطلب یہ ہوا توحید کے اقرار کا یہ باقاعدہ حصہ ہے کہ حضور کی گواہی بھی پیش کی جائے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہیں، باقاعدہ اللہ ایک ہونے کا اقرار اس وقت قابل قبول ہوگا جب محمد الرسول اللہ کی چھاپ لگی ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب، اس طرح سے اور کیا چیز ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، اور پھر یہاں پر اور کیا چیزیں ہیں؟ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وان تؤتوا من المغنم الخمس، اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی دو۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ میرے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں جامع کلمات اگر کسی کو عطا ہوئے ہیں وہ میں مصطفیٰ، یعنی ایک جملے کے اندر ہی پوری کائنات سمٹ کر آ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا کہ میں ابھی تک کسی کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہوں، پہنچتا نہیں ہوں، راستے میں ہوتا ہوں کہ رب ذوالجلال اس بندے کے دل کے اندر میرا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور یہ مال غنیمت مغنم جو ہے یہ میرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ باقی جتنے نبی آئے وہ جب مال غنیمت آیا کرتا تو وہ میدان میں رکھ دیتے، انتظار کیا کرتے کہ آسمان سے بجلی آئے گی، وہ اگر اسے اچک کر لے جاتی تو پھر سمجھتے، پھر جشن منایا جاتا تھا بھئی ہمارا یہ جہاد قبول ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا احسان ہے کہ مال غنیمت ہم کھاتے بھی ہیں اور رب ذوالجلال اس جہاد کو قبول بھی فرماتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وہ پوری روئے زمین کو لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک معبد ہوتا ہے، اس میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، یعنی یہ اعزاز بھی کسی اور نبی کے تھیلے جھولے میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور یہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک گروہ کے لیے آئے ہیں نبی۔ حضور فرماتے ہیں میں گروہ
ایک کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے پوری مخلوق کا مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا چھٹی چیز، فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ اب ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، چوتھے آتے رہے، لیکن رب ذوالجلال نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اس میں سے مغنم، بات چلی مغنم سے، مال غنیمت جو ہے وہاں پر اس کا 5واں حصہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جمع کروایا جاتا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، دیکھیں یہاں پر جو چیز، جس چیز کے اندر بطور خاص کوئی رب کی رحمت ہو، وہ تو مانگ کر بھی لے لی جائے تو وہ بھی سنت مصطفیٰ۔ ایک طبقہ آیا اور راستے میں تھے تو لوگوں سے مہمانی چاہیے، انہوں نے مہمانی نہ کی۔ اتفاق ایسا کہ ان کا جو سربراہ تھا، علاقے کا سربراہ، اسے سانپ نے ڈس لیا، اور بلکہ یہاں پر جب سانپ نے ڈسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تو ہے دم کرنے والا؟ صحابہ کرام میں سے کہا جی ہاں ہے۔ ایک نے کہا جی میں دم کر سکتا ہوں۔ گئے وہاں پر جا کر دم کیا، اور دم کیا کیا؟ دم کیا الحمدللہ رب العالمین، شروع سے لے کر آخر تک پڑھی، پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ اور یہ دم میں آپ کو عرض کروں، یہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا تو بابا جی قبلہ روزانہ 41 مرتبہ الحمشی پڑھ کے پانی پہ دم فرمایا کرتے اور مجھے پلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ وظیفہ بھی دم کیا، الحمشی پڑھی، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر صحابی رسول نے ان سے باقاعدہ نذرانہ بھی وصول کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، وصول کیا کیسے کہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جا کے میں اپنے حضور سے پوچھوں گا وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور وہاں پر علاقے کا فلاں بندہ تھا، اسے ڈس لیا گیا، میں نے دم پڑھا تو انہوں نے یہ دیا، کیا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا تم اپنا حصہ رکھتے ہو، میرا حصہ بھی لاؤ۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کسی چیز کو مطالبہ کے ساتھ لینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پاک ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پر آپ کے پاس کوئی حج شریف سے آیا کرتا بندہ تو آپ اسے فرمایا کرتے تھے، اس نے ایسا ہی بابا جی سے فرمایا کرتے تو آئے ہو میرے لیے وہاں سے کھجوریں لے کر آئے ہو، خاک شفا شریف لے کر آئے ہو۔ یعنی باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آستانہ پاک سے آنے والے سے بابا جی قبلہ مطالبہ کر کے بھی کھجوریں لے لیا کر۔ تو یہ چیزیں میں نے محسوس کیا کہ یہ ایسی چیزیں جو طلب کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ آدمی کا ایک بات، بابا جی قبلہ اپنے نفس کا بھی علاج بھی فرمایا کرتے ہیں۔ میں جو محسوس کرتا ہوں، بابا جی کے پاس کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں، ماشاءاللہ بڑی ریل پیل تھی، مگر وہ یہ بات کر کے اپنی اصلاح بھی فرمایا کرتے کہ یہاں پر کہیں میرے دل کے اندر یہ بات نہ ہے سب کچھ تو ہے، اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں بلکہ مدینہ شریف کی کھجوریں مانگ کر بھی آپ لیا کرتے ہیں۔ وَنَهَاهُمْ أَرْبَعِينَ، اور 4 چیزوں سے منع بھی کیا۔ جن 4 چیزوں سے منع کیا، ہنتم، دبا، نقیر اور مظفر۔ ہنتم وہ لوگ گھڑے پر، اس زمانے میں گھڑے کے اوپر سبز رنگ مل دیا کرتے تھے اور اس کے اندر نبیذ تیار کیا کرتے، اور نبیذ یہ ہوتا ہے کھجوروں کے اندر پانی ڈال دیا، پانی کے اندر کھجوریں ڈال دیں اور زیادہ اسے تیز نہ ہونے دیا، تیز ہونے سے پہلے ان کھجوروں کا جو پانی ہے، رس ہے، وہ استعمال کر لیتے، یہ ہے نبیذ۔ تو نبیذ کی تیاری کی جاتی۔ وہ گھڑا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو میٹھے نہیں بیچتے مولانا، میٹھے بیچنے والے، انہوں نے گھڑے کے اندر انہوں نے میٹھے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سرخ رنگ ملا ہوتا ہے، کسی نے سبز رنگ ملا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جس کے اندر نبیذ تیار کیا جاتا تھا اس پر سبز رنگ مل دیا جاتا تھا،
نبیز تیار ہو جاتا، کھجوریں ہوتی، پانی ہوتا، مگر زیادہ جھاگ پیدا ہونے سے پہلے پہلے اسے استعمال کر لیں. جیسے آج کل لوگ مشروبات استعمال کرتے ہیں، کوکا کولا، 7 اپ، شیزان، تھادل وغیرہ، تو وہاں پر یہ چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا تو وہ نبیز ہوتا تھا، بڑا سادہ طریقہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں برف کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ذرا غور کریں، ادھر سے صحابہ کرام دودھ، بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے، اور ساتھ کنواں جو موجود ہوتا تھا اس کنویں سے پانی نکال کر وہ دودھ کے اندر ملا لیا کرتے ہیں. ہاں جی، یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں. آج ہمیں بھی، ہم فخر کرتے ہیں، ہم کوئی بوتل پی لیں نا، مشروب پی لیں، یار اس نے بڑی بوتل پوچھی. اصل یہ ہے کہ نہ کسی سے مطالبہ بوتل کا کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے بھی آپ پانی کے ساتھ اگر اس کی ضیافت کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. خالص، سادہ، صاف پانی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہنتم کا استعمال کرنے سے منع کیا. دبا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جو کدوؤں کی بیلیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کدو بڑے بڑے بن جاتے ہیں، وہ بڑے بن جاتے ہیں، اس کو جب خشک ہو جاتا تو درمیان میں اسے کھوکھلا کر لیا جاتا، اس کے اندر بھی نبیز تیار کیا جاتا، وہ ایک برتن بن جاتا اور اسے نبیز پیا جاتا. اس طرح سے نقیر، نقیر کہا جاتا جیسے ایک درخت ہے، کھجور لگا لیجیے، کھجور کے درخت کا درمیان والا حصہ کھوکھلا کر دیا جائے تو وہ ایک برتن بن گیا، وہ پیالہ بن گیا. اب اس کے اندر بھی نبیز کا استعمال کیا جاتا. اس طرح سے مزفت بھی ایک برتن ہے جس پر تار کول، لک، وہ مل دی جاتی اور اس کے اندر بھی نبیز کو تیار کیا جاتا. یہ 4 برتن تھے جو نبیز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے: ہنتم، دبا، نقیر اور مزفت. اچھا، ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ ذرا غور کریں. حالانکہ یہ کوئی شراب کا برتن تھوڑی تھا، مگر منع کر دیا چونکہ یہ وہ برتن تھے جن برتنوں کے اندر نبیز پیا جاتا تھا، اور کبھی نبیز تیز ہو جاتا. اب ان برتنوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں کو دیکھنے کی وجہ سے تمہارا دل للچا جائے، دل کے اندر لالچ آ جائے اور توجہ ادھر بٹ جائے. جس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو بندے کے اندر، ہر وہ کام جو کسی بھی انسان کے اندر، بندے کے اندر برائی کا راستہ بنا سکتا ہے، وہ شروع سے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. وہ جیسا تھا نپ ان دا بڈ، وہ شروع سے ہی جو کام شروع ہونے والا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. لیجیے مولانا، یہاں پر بعض لوگ وہاں پر سگریٹ جیسی چیز بنا کر منہ میں رکھتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم ایک ذوق پورا کر لیں. دیکھو، ایسی چیزیں جس وقت استعمال کی جاتی ہیں تو ایسی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے برائی کی طرف رغبت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان برتنوں کے استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی کہ جن برتنوں کے اندر شراب نہیں بلکہ نبیز بنایا جاتا تھا، کہ کہیں اس برتن کی وجہ سے تمہاری توجہ ادھر نہ ہو جائے، توجہ کو وہاں پر ادھر مبذول ہونے سے بچانے کے لیے ایسا عمل کیا. لہٰذا اپنی وضع قطع، اگر کپڑے ایسے ہوں کہ وہ ظالمانہ انداز کی طرف لے جا سکتے ہوں، کپڑوں کو خیر بات کہہ دو. آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ وہ آپ کو جبر و استبداد کی طرف لے جا سکتا ہے، اس گفتگو کو خیر بات کہہ دو. آپ کے چلنے کا سٹائل اگر آپ کو تکبر کی طرف لے جا سکتا ہے تو اس چال کو خیر بات کہہ دو. حتیٰ کہ اگر کوئی سواری آپ محسوس کرتے ہیں یہ میری سواری ہے اور آپ کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، تھوڑا سا سواری کو میلا کر دو، تھوڑا سا اس کو دور کر دو. جس غرض یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی برائی کے راستے کی طرف لے جا سکتی ہو وہیں پر اس کو روک دیا جائے.
اچھا اب اسی طرح سے فرمایا وقال واحفظوهن واخبروا بهن من وراءکم، حضور نے فرمایا دیکھو جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، 4 چیزیں کرنے کی، 4 چیزوں سے ہٹنے کا، یعنی ایجابی پہلو اور سلبی پہلو جو تمہیں میں نے بتائے ہیں، اپنے پیچھے جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں بھی جا کر بتا دو، جا کر بتاؤ واخبروا بهن من وراءکم، جو پیچھے بیٹھے انہیں جا کر بتاؤ۔ اب وہاں پر کیا جا کر بتانا کیا ہے کہ اللہ پر وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ دیکھیں توحید کا اقرار جو ہے یہ شہادتین کو کہا گیا ہے۔ اللہ کی توحید الہی کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کو یکتا ایک ماننا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینا۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر توحید کا باب مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بھائی ابھی تیری توحید ہی پوری نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا توحید وہ تسلیم کی جاتی ہے جو دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی توحید قابل قبول نہیں۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، دیکھیے اعمال جو ہیں ان کا ثواب کب ملتا ہے؟ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، بھائی ثواب کب ملتا ہے؟ نمبر 1 بالنیہ، نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور یہ اخلاص یا نیت سے مراد ہے کہ اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا، یہ ہے نیت۔ اچھا والحسبہ، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے والحسبہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کسی کام کو کرنا، حصول ثواب کے لیے کسی کام کو کرنا، یہ حسبہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر کے طلب کرنے کے لیے ایسا کرنا۔ اعمال کا ثواب اس وقت دستیاب ہوتا ہے بندے کی نیت صاف ہو۔ نمبر 2 ثواب کا حصول بھی اس کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کو، ثواب کے حصول کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ثواب کے حصول کا ہی مطلب یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت ثواب کے حصول کے لیے بھی نہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ثواب کی نیت کرنا بھی اصل میں رب ذوالجلال کی ہی نیت کرنا ہے۔ یہ کبھی شیطانی عمل ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شیطان کہتا ہے بھئی تم نیت، کوئی ثواب کی نیت بھی نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اصل میں ثواب کی نیت جو کرنا ہے وہ بھی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی کی حاصل کرنے کی نیت کرنا ہے۔ ثواب کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ایک اچھے بھلے، نام نہیں لیتا نا، اچھے بھلے آدمی کو دیکھا، وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھنے لگے۔ کسی نے آ کر کہہ دیا واہ بھی واہ بہت اچھے، زبردست بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان صاحب نے سلام پھیرا، وہ چلے گئے، اور یہ کہہ کر کہ اسی کوئی وقا کے نماز پڑھنی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطانی چال ہو گئی، شیطان نے اپنا اثر کر دیا۔ بھئی اگر یہ بندہ سمجھ لیتا کہ ہاں کہ یہاں پر میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، کوئی دیکھتا ہے دیکھے، نہیں دیکھتا نہ دیکھے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نماز پڑھتے ہیں تو یہ کوئی دیکھتا، ہمیں ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا کہ دیکھ رہا ہے، نماز اللہ کی ہے، کوئی دیکھتا ہے دیکھے، نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے۔ مالک الامر ما نویٰ، جو آدمی جو نیت کرتا ہے اس کو وہی دستیاب ہوتا ہے۔ فداخل فیہ الایمان والوضوء والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، یہ ساری چیزیں وہاں پر ایمان باللہ اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، وضو ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، احکام ہیں، وہ سب پر ہی یہ بات محیط ہے۔ نیت صاف ہوگی اجر ملے گا، خدا نخواستہ نیت خراب ہوئی اجر دستیاب نہیں ہوگا۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ جل جلالہ آپ نے ارشاد فرمایا کل یعمل علی شاکرتہ علی نیتہ، کہ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر بندہ
اپنی نیت کے مطابق عمل کیا کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو کچھ پیش کرتا ہے، روزی پیش کرتا ہے. نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، ایک آدمی اپنے گھر میں روپیہ پیسہ، کوئی دھیلا چونی اٹھنی جو پہلے ہوتی تھی وہ لے کر جاتا ہے، صرف وہ لے کر جاتا ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں کچھ یہاں پر پیش کروں، میرے ذمہ ہے. جب یہ بات ہے کہ وہاں پر میرے ذمہ ہے کہ میں کچھ پیش کروں، اللہ جل جلالہ اس عمل کو بھی نیکی میں شمار فرما دیتا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنا کام سیدھا رکھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیوی بچوں کی بات آتی ہے یار اللہ رب توکل ہے. بھئی یہ رب توکل کا مفہوم تم غلط لے رہے ہو. توکل یہی ہے کہ محنت کر کے، ہمت کر کے اپنے لیے جو آپ کے ماتحت ہیں، جب آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی کام کرو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ولیکن جہاد و نیت، فرمایا کہ ہر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی لے کر جاتا ہے. یحتسبها صدقۃ، اور اگر اپنی بیوی کو دیتا ہے، بچوں کو دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ و خیرات بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا ولیکن جہاد و نیت، ہاں اب بھی جہاد اس کی نیت اب بھی ہے. اور اب بھی اگر ایک آدمی نیت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اسی کے مطابق ہی اس کو اجر بھی دیا کرتا ہے. جہاد کی نیت کرتا ہے، جہاد کے لیے اللہ جل، اب جہاد اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم یہ اس کے اندر یہ اٹھان ہونی چاہیے کہ جب کبھی میری ضرورت پڑی تو میں جہاد کے لیے آگے ضرور بڑھوں گا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.